شہزادی اور لمبی زلفیں۔ ایک بہت بڑے اور قدیم قلعے میں، جس کی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں، ایک خوبصورت شہزادی قید تھی۔ اس کا نام شہزادی فیروزہ تھا۔ فیروزہ کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کی سب سے خاص بات اس کی لمبی، گھنی اور چمکدار زلفیں تھیں جو زمین تک لہراتی تھیں۔ اس کی زلفیں اتنی لمبی تھیں کہ جب وہ قلعے کے سب سے اونچے برج میں کھڑی ہوتی تو اس کی چوٹی دیواروں سے نیچے لٹک جاتی تھی۔ فیروزہ کو اس قلعے میں ایک ظالم جادوگرنی نے قید کر رکھا تھا۔ جادوگرنی کو فیروزہ کی خوبصورتی اور اس کی زلفوں سے حسد تھا، جو کہ اس کے جادو کی طاقت کو کمزور کر سکتی تھیں۔ شہزادی دن رات اپنے والد اور اپنی آزادی کے لیے دعا کرتی تھیں، لیکن کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ ایک دن، ایک بہادر شہزادہ جس کا نام شہزادہ بہرام تھا، شکار کرتے ہوئے اس قلعے کے قریب آ نکلا۔ اس نے قلعے کی اونچی دیواروں پر کچھ چمکتا ہوا دیکھا۔ جب وہ قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ لمبی سیاہ زلفیں تھیں جو نیچے لٹک رہی تھیں۔ شہزادہ بہرام نے ہمت کی اور ان زلفوں کو پکڑ کر اوپر چڑھنا شروع کیا۔ وہ کئی گھنٹوں کی مشقت کے بعد بالآخر اوپر پہنچا اور وہاں شہزادی فیروزہ کو دیکھا، جو اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فیروزہ نے جب شہزادے کو دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئی، پھر اسے اپنی کہانی سنائی۔ شہزادہ بہرام اس کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس قید سے آزاد کرائے گا۔ شہزادے نے فیروزہ کو بتایا کہ اسے جادوگرنی کے جادوئی پتھر کو تلاش کرنا ہوگا، جو اس کی طاقت کا راز تھا۔ اگلے دن، شہزادہ بہرام نے جادوگرنی سے مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ اس نے جادوگرنی کے جادوئی پتھر کو توڑ دیا، جس سے جادوگرنی کی تمام طاقت ختم ہو گئی۔ جادوگرنی غائب ہو گئی اور قلعے پر سے اس کا جادو بھی ٹوٹ گیا۔ شہزادی فیروزہ آزاد ہو گئی۔ اس نے شہزادہ بہرام کا شکریہ ادا کیا اور اس کی لمبی زلفیں جو اس کی قید کی علامت تھیں، اب اس کی آزادی کا نشان بن گئیں۔ شہزادہ بہرام اور شہزادی فیروزہ اپنے وطن واپس لوٹے اور ان کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ ان کی لمبی زلفوں کی کہانی ہر جگہ سنائی جاتی رہی اور وہ hمیشہ خوش و خرم رہے۔ In the darkness, my heart echoes with each haunting